stretch out your hand. The strong east wind all that night. This is God. This is God. You must have faith. Now. Chariots and horsemen that had followed the Israelites into the sea. At daybreak, the sea went back to its place. Anatika, I have chosen you. Moses. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम किस्सा बयान करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र रसूलों में से एक रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल कौम को फ़िरौन से निजात दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान है और उनका ताल्लुक़ बनी इसराइल कौम से था। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। बनी इसराइल की माना है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे इक़्तिदार में फ़लस्तीन से मिस्र आए थे और यहाँ आके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आबाद हो गए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 3,500 साल पहले पैदा हुए थे और उस दौर में मिस्र के हुक्मरान को फ़िरौन कहा जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन बड़ा ज़ालिम, जाबिर और मुतकब्बिर था, जिसका ताल्लुक़ कबती कौम से था। वो खुद को बड़ा रब होने का दावा करता था। उसको अपनी हुकूमत, महलात और ताकत पर घमंड था। घमंड में आकर वो लोगों को अपनी इबादत और सजदे करवाने लगा और बनी इसराइल की कौम ने फ़िरौन की इबादत करने और उसे सजदा करने से इनकार किया, क्योंकि वो अल्लाह ताला और उसके अंबिया पर ईमान रखते थे। और एक कबती काहिन ने फ़िरौन को बताया कि बनी इसराइल की कौम से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को तबाह करेगा। इसलिए फ़िरौन ने सरकारी अहलकारों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को ज़िबह किया जाए और लड़कियों को जिंदा रखा जाए। इसलिए हर रोज़ नए पैदा होने वाले बच्चे को ज़िबह किया जाता। इसी तरह हज़ारों की तादाद में बच्चों को कत्ल किया गया। अल्लाह ताला जो चाहता है वो हो जाता है। कुछ वक्त बाद इमरान के घर में एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। उस बाबरकत बच्चे का नाम मूसा रखा गया। विलादत के 3 माह तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छुपा कर रखा गया। जब खतरा महसूस होने लगा तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ये बात डाली कि उस खूबसूरत बच्चे को संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दे। चनाची बेबी साहिबा ने अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए अपने बच्चे को एक संदूक में रख कर दरियाए नील में डाल दिया और अपनी बेटी को कहा कि वो निहायत खबरदारी और होशियारी से उस संदूक के पीछे पीछे जाए और देखे कि वो संदूक कहाँ जा रहा है। और संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास पहुँचा। जब उसको बाहर लाकर खोला गया तो उसमें एक प्यारा हसीन बच्चा मुस्कुरा रहा था और फ़िरौन ने उस बच्चे को फौरन कत्ल करने का इरादा किया। मगर बीबी आसिया, जो कि फ़िरौन की बीवी थी, उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में बच्चे के साथ मोहब्बत पैदा कर दी और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाया और चूमने लगे और फ़िरौन से कहने लगे कि इस बच्चे को कत्ल ना करो, ये तो हमारी आंखों की ठंडक है। और बीबी आसिया ने अपनी शौहर फ़िरौन से कहा, हम इस बच्चे को अपना बेटा बना रहे हैं। और बीबी आसिया ने कहा, मुमकिन है कि ये आगे चलकर हमारे लिए फ़ायदा मंद साबित हो। चनाचे फ़िरौन ने अपनी बीवी आसिया की बात मान ली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने महल भी उनके लिए दूध पिलाने वालियों को मुकर्रर कर दिया। मगर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी भी दाया का दूध नहीं पिया।
اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہنی فرعون کے محل میں جا کر بتایا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس کی کفالت کرے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کی طرف واپس لوٹایا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں جوان ہوئے اور پھر کچھ عرصے بعد مدین چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں چند سال ٹھہرنے کے بعد واپس مصر آنے کا ارادہ فرمایا۔ جب وہ مصر واپس آ رہے تھے تو راستے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو سمجھاؤ جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور زمین میں فساد پھیلا دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزے بھی عطا کیے۔ پہلا معجزہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو لاٹھی تھی اس کو نیچے پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ دونوں نبی ظالم فرعون کے پاس آئے، اسے صحیح راہ کی طرف بلانے لگے اور کہا کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے۔ اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیری کو دیکھ کر غصے میں آیا اور تکبر میں آ کر کہنے لگا، اے جوان، تو میری محفل میں کھڑا ہو کر نصیحت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات بھی جتلائے کہ تو وہ نہیں ہے کہ تمہاری پرورش ہم نے کی، تو عمر کا بڑا حصہ ہمارے پاس رہا۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اچھا تمہیں اللہ تعالیٰ نے کون سی نشانیاں دے کر میرے پاس بھیجا ہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھری دربار میں اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بڑا خوفناک اژدہا بن گیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر جب باہر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں یہ دونوں معجزے دکھائے تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے جو جادو کے ذریعے تمہارا ملک چھیننا چاہتا ہے۔ اور فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا جنہوں نے کہا کہ جادو کا مقابلہ جادو سے کیا جائے، اور مصر میں منادی کرائی گئی کہ تمام جادوگر فرعون کے پاس جمع ہو جائیں۔ منادی میں مقابلے کے لیے قومی میلے کا دن مقرر کیا گیا، اور مقررہ دن پر ملک کے گردو نواح سے جادوگر جمع ہو گئے، اور کامیابی کی صورت میں ان کے لیے فرعون کی طرف سے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا گیا، اور ہر طرف سے لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ فرعون اور حکومت کے افسران بھی حاضر ہوئے، اور جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو سارا میدان سانپوں سے بھر گیا اور ہر طرف ہی سانپ تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ پل بھر میں سارے سانپوں کو نگل گئی، اور جادوگر جادو کی حقیقت کو جانتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں، یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور آپ کے ہاتھ سے جو حاضر ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک معجزہ ہے۔ اور سارے جادوگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے جادوگروں کو غصے سے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو، اور فرعون نے سبھی جادوگر کو غصے میں کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا، لیکن انہوں نے فرعون کی دھمکی کی پرواہ نہ کی اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بھی فرعون کو اس کی قبطی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور انہیں سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ سمجھنے کے بجائے دشمنی میں بڑھتے گئے۔ اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ راتوں رات بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر اصلی وطن بیت المقدس لے جائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحیرہ حمر کے کنارے پر پہنچے تو فرعون کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اس نے لاکھوں کی تعداد میں فوج لے کر بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور وہ ان کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ یہ حالت دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ فرعون کے لشکر سے خوف زدہ ہو گئے اور اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی سمندر میں ماری تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پانی کے اندر 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان راستوں سے گزر کر سلامتی سے پار ہو گئے۔ اور جب فرعون اور اس کی قوم سمندر کے بیچ میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا، جس سے فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئی، اور اسی طرح فرعون اور اس کی فوج پانی میں ڈوب کر مر گئی، اور اس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی۔ امید ہے کہ میرے پیارے بھائیو بہنوں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا قصہ پسند آیا ہوگا، تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔